الروم پارہ نمبر 21 آیا کریمہ نمبر 7 اور 8 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون صدق اللہ العظیم۔ یعلمون وہ جانتے ہیں، ظاہرا من الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کے ظاہری پہلو کو، وہم اور وہ عن الآخرۃ ہم غافلون اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ اولم کیا نہیں، یتفکروا فی انفسہم وہ غور و تدبر کرتے اپنے جی میں، ما خلق اللہ السماوات والارض نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، واجل مسمی اور ایک مقرر مدت کے لیے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور بلا شبہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ اللہ کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں۔ اب اللہ جل سبحانہ وتعالی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات بالکل سچی ہے کہ ظاہراً رومیوں کے غالب آنے کے قطعاً کوئی اسباب نہیں تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جو لوگ صرف ظاہری احوال و اطوار پر نظر رکھتے ہیں ان کے فکر و سوچ میں بھی یہ نہیں تھا کہ تباہ حال رومی قہر و غضب کے پیکر خسرو پرویز کو ناک چنے چھپا دیں گے۔ اور اس کے سرے غرور کو اس کا اپنا ہی بیٹا اپنی تلوار سے قلم کر دے گا۔ لہذا ظاہری طور پر اسباب کے نظر نہ آنے کی وجہ سے قرآن کی اس پیشن گوئی کا انہوں نے انکار کیا۔ اب اللہ جل سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں اللہ قادر مطلق ہے، جس نے سبب و مسبب علل و معلول کے درمیان مستحکم ربط قائم کیا اور اسباب کے اندر اثر پیدا کیا، وہ اللہ چاہے تو بیک قلم اس اثر کو موقوف بھی تو کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ کون سا مشکل ہے؟ کہا وہ جب چاہے حالات کے دہارے کو بدل دیتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں۔ مکہ کے زیرک اور معاملہ فہم سرداران قریش جس حقیقت کو نہیں سمجھ سکے، ابو بکر صدیق کے نور فراست نے اس کو سمجھ لیا اور فوراً دل و جان سے اسے تسلیم کر لیا کہ قرآن جو پیشن گوئی دے رہا ہے یہ بالکل درست ہے، کہ ظاہر کے اسباب پر نہیں دیکھا جائے گا، ظاہر کے احوال و اطوار کو نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا کہ فرمانے والا کون ہے، اور جب فرمانے والا قادر مطلق ہے تو اس کے لیے کون سا بعید ہے کہ وہ اسباب کے سہارے لے گا۔ وہ جب چاہے اپنی قلم سے ایک لمحے میں
تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دے گی۔ لہذا تم یہ نہ سمجھو کہ رومی اس وقت تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور ایران کی سپر پاور خسرو پرویز نے انہیں نیست و نابود کر دیا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ جب چاہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ابابیلوں سے ابرا جیسے بادشاہ کو مروا دیتا ہے۔ اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ یہ اس کے لیے کوئی بعید ہے؟ کہا اس لیے ظاہری احوال و اعتبار پر نہ دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو کہ اس مالک و خالق، اس قادر مطلق کی طاقت کا عالم کیا ہے۔ اب پھر اس کے بعد فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم، کفر و گمراہی کے اندھیروں میں پڑنے والوں اور تاریک کفر کی رات میں رہنے والوں، ذرا فکر و تدبر کا چراغ روشن کر کے تو دیکھو۔ اپنے ظاہری جسم اور ظاہری اعضاء اور قوا اور باطنی قوا اور ان اعضاء کے وظائف کو دیکھو، ان میں غور و فکر کرو۔ آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی میں نظر عبرت ڈالو۔ دیکھو تو صحیح، یہ ہر چیز اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ وہ قادر مطلق بھی ہے اور وہ علیم و خبیر بھی ہے۔ ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی۔ تم کہیں اور کہیں کیوں جاتے ہو؟ اپنے جی کا مطالعہ کرو۔ آپ کسی بھی چیز میں جوڑ لگاتے جائیں تو کہتے ہیں وہ چیز کمزور ہوتی ہے۔ جتنے جوڑ لگتے جائیں گے وہ کمزور ہوتی جائے گی۔ اور قربان جاؤں میں اپنے رب کی شان پر، ایک ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جسم کی 36 ہڈیاں جوڑی ہوئی ہیں۔ اور اس ایک ریڑھ کی ہڈی پر سارے انسان کے وجود کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور اتنے جوڑ لگنے کے باوجود بھی وہ کمزور نہیں ہے۔ سارے وجود انسانی کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ کتنی شان ہے اس کی۔ اس نظام کو دیکھو تو صحیح۔ تم کھانا کھاتے ہو تو جگر کیا کرتا ہے؟ خون بنا کر سارے وجود کو دیتا ہے، اور جو تلچھٹ بچتی ہے اسے ایک سائڈ پر لگا دیتا ہے۔ معدہ غذا کو ہضم کرتا ہے اور فاضل ساری غذا تمہارے وجود سے ایک طرف کر دیتا ہے۔ اس نظام میں غور و فکر تو کرو۔ تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیوں نہیں اپنے جی میں غور و فکر کرتے؟ اپنے ظاہری اعضاء میں دیکھو، اپنے قوا میں دیکھو، اپنے باطنی قوا میں دیکھو، اور پھر ہر ایک کا وظیفہ دیکھ لو۔ آنکھ کا وظیفہ دیکھو، یہ کتنی دور تک دیکھتی ہے۔ کان کا وظیفہ دیکھو، یہ کیسے سماعت کی آوازوں سے ٹکرا کر کس طرح یہ تمہارے دماغ میں آوازوں کو پہنچاتا ہے۔ ہر ایک کا وظیفہ دیکھ لو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا اس قادر مطلق کی گواہی ایک ایک چیز دے رہی ہے۔ اتنے بڑے آسمان کا کھڑے رہنا اور اس طرح زمین کا پست ہونا کہ تمہارے چلنے کے لیے دشوار بھی نہیں ہے۔ تم اسے پھاڑنا چاہو تو تمہاری کتنی طاقت لگتی ہے، یہ سخت لگتی ہے، لیکن تم اس پر چلنے لگتے ہو تو یہ ذرا بھی تمہیں محسوس نہیں ہوتا کہ اتنی سخت ہے۔ تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کہا اگر تم غور و فکر کرو، تدبر کا چراغ اندھیروں میں روشن کرو، تو کفر کی ساری تاریکیاں کافور ہو جائیں گی، اور حق و صداقت کا اجالا تمہاری زندگی کا ایک ایک شعبہ منور کر دے گا۔ اب اس کے بعد حقائق سے
پردہ ہٹایا جا رہا ہے، حقائق سے پردہ کیا ہٹایا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں افسوس ہے انسان پر، اللہ فرماتے ہیں افسوس ہے اس انسان پر کہ یہ تدبر اور غور و فکر کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا اور ساری زندگی بھٹکتا پھرتا رہتا ہے، ساری زندگی یہ بھٹکتا رہتا ہے۔ جس سے پوچھو کہتا ہے میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کامیاب تاجر بننا چاہتا ہوں، کامیاب کاروباری بننا چاہتا ہوں، کامیاب بہت بڑا انسان بننا چاہتا ہوں، اور مسجد سے 5 وقت آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، ایک آواز آ رہی ہے خالق کی طرف سے آ کامیابی ادھر ہے، اور بعد سڑک پر بھاگا پھرتا ہے میں کامیابی ڈھونڈ رہا ہوں، میں کامیابی ڈھونڈ رہا ہوں، میں کامیابی ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ نادان، تجھے تو کہا جا رہا ہے آ کامیابی کی طرف، اور بلانے والا کوئی عام نہیں ہے، تیرا رب ہے جو تجھے بلا رہا ہے، جس کے دستے قدرت میں ساری کامیابیاں ہیں۔ تو دنیا بھر کے علوم کھنگال کر بیٹھ جا، وہ نہ چاہے تو سارے علم بیکار چلے جائیں گے، اور وہ خالق چاہے تو چند جماعتیں پڑھا ہو، لیکن وہ کتنے بڑا عظیم تجھے انسان بنا دے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں نا، ہماری نگاہوں کے سامنے یہ مناظر ہے، بڑی بڑی ڈگریوں والے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہ جو اپنے کاغذات پر انگوٹھا لگاتا ہے وہ کامیاب انسان بن کر پھر رہا ہوتا ہے، جو اپنے سگنیچر نہیں کر سکتا، جو اپنے دستخط نہیں کر سکتا، جو اپنا نام نہیں لکھ سکتا، وہ بہت بڑا بزنس مین بنا ہوا ہے، اور دوسرا ڈگریاں لے کر گم بیچارہ پھر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گواہی نہیں ہے تمہارے سامنے کا افسوس ہے کہ تو غور و فکر نہیں کرتا، تدبر کی دنیا میں نہیں جاتا، کہ اگر تو غور و فکر کرے تو تجھے سمجھ آ جائے گی، ہر بات تیرے لیے واضح ہو جائے گی۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ تو غور و فکر نہیں کرتا اور ساری عمر بھٹکتا پھرتا ہے، ساری عمر تجھے راستہ نہیں ملتا، تو بھٹک کر اس دنیا سے پھر ایک دن چلا جائے گا۔ تو کہا افسوس ہے انسان، یہ سارا کچھ نظام جو تیرے اپنے وجود میں ہے، یہ آسمان کی وسعت، یہ زمین کی پستی، یہ تجھے دعوت فکر دے رہی ہے۔ تو آغاز کہاں سے کیا؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اپنے جی میں؟ اپنے جی میں ہی غور و فکر کر لو، تم اپنے جی میں غور و فکر کرو تو تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ خالق نے کتنا بڑا نظام تمہارے وجود کے اندر رکھا ہوا ہے، تمہیں ہر بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اس لیے کہا کہ گمراہی اور کفر کے اندھیروں میں اگر حق و صداقت کی روشنی چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ غور و فکر کی دنیا میں آ جاؤ، تدبر کا چراغ روشن کرو، تمہاری زندگی کا ہر شعبہ منور ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔